السلام علیکم فرینڈس، دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے غزوہ ہند اور اس کے متعلق جو احادیث ہیں اور جو کچھ اللہ کے نیک بندوں نے پیشن گوئی ہیں کیے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی میں کچھ سیریز یا پارٹ بناؤں گا تاکہ سب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو پہلے بنائی تھی، تو دوست نے کہا تھا کہ اسے ذرا اور الیبریٹ کریں۔ میرے اپنے ورڈز کوئی بھی نہیں ہوں گے، یہ کچھ بزرگوں کی جو نیک لوگ ہیں انہیں کی لکھی ہوئی اور کہی ہوئی باتیں ہیں۔ اس میں ایک ہے غزوہ ہند ایک مبارک الہامی پیشن گوئی، حضرت صفوان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث۔ یہ حدیث حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور حکم کے لحاظ سے مرفوع کے درجہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے، اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، اور جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو وہاں موجود پائیں گے۔ اس حدیث کو نئی بن حماد نے الفتن میں روایت کیا ہے۔ حدیث غزوہ ہند میں امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے، اس میں حضرت امام ابو اسحاق فزاری کے قول کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ غزوہ ہند سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ غزوہ ہند کے متعلق احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد 5 ہیں، جن کے راوی جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے 2 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ثوبان، حضرت ابن کعب اور تبع تابعین میں حضرت صفوان بن شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی حدیث۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے جگری دوست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملے تو میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس آیا تو ابو ہریرہ ہوں گا، ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ مسند احمد 369/2۔ امام نسائی نے اسی حدیث کو اپنی کتاب السنن المجتبیٰ اور السنن الکبریٰ دونوں میں مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان مال اس میں خرچ کروں گا، اگر قتل ہو گیا تو افضل ترین شہداء میں ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو 1000 ٹائم ان نہیں ہوا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب
مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔